إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال أيضا في سورة البقرة: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل، اس کے تمام مصلیوں اور باوقار ذمہ داروں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم جامع مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے ممبر و محراب سے جڑ کر آپ بھائیوں سے کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے کتاب ہدایت ہمیں نصیب ہوئی، جو پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ تھے۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے فریضہ حج کے احکام و مسائل۔ غالباً پچھلے ہفتے آپ نے حج کی فضیلت و اہمیت پر خطبہ آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ احکام و مسائل اور حج پر جانے والے حجاج کرام سے ہونے والی بعض غلطیاں اس کی نشاندہی کروں، تاکہ وہ احباب اور بھائی جو سفر حج کی تیاری میں ہیں، اللہ نے
جنہیں جانا میسر فرمایا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ٹور کے ذریعہ ہو یا حج کمیٹی کے تھرو، ان کے لیے احکام کو جاننا آسان ہو اور سنت رسول کے مطابق وہ اپنا حج ادا کر سکیں۔ الحمدللہ اس موسم کی مناسبت سے مختلف مساجد کے ذمہ داران، اسی طرح جمعیت و جماعت کے احباب و اخوان ٹریننگ کیمپ بھی رکھ رہے ہیں جگہ جگہ، علاقے علاقے میں حج کے موضوع پر تربیتی پروگرام ہو رہے ہیں تاکہ حجاج کرام کو اویئرنیس ہو، بیداری ہو، احکام کی معلومات ہو۔ خطبہ جمعہ کے حوالے سے بھی یہ باتیں رکھی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ اس وقت ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہے اور بس روانگی حجاج کرام کی شروع ہو رہی ہے۔ ذوالحجہ میں وہ اس کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ضیوف الرحمن کا حج اور عمرہ قبول فرمائے، انہیں بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق دے اور انہیں بخیر و خوبی اللہ تعالیٰ حج کے ارکان ادا کر کے واپس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات جب حج کے احکام کی ہے تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حج یہ فرض کس پر ہے؟ کون ہے وہ جسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر یہ فریضہ لاگو ہو چکا ہے؟ تو محترم بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ حج فرض ہونے کی عام طور سے 5 کنڈیشنز ہیں، عمومی طور سے مرد و عورت سب کے لیے۔ نمبر 1، یہ حج مسلمان پر فرض ہے، مرتد پر نہیں، کفار پر نہیں۔ نمبر 2، عاقل پر فرض ہے، جو عقل و شعور رکھتا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، جو پاگل پن اور جنون کا شکار نہ ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو۔ مجنون اور پاگل پر کوئی چیز فرض نہیں، جو عقل و شعور رکھتا ہے یہ فریضہ اس کے اوپر۔ نمبر 3، جو انسان بالغ ہو، کیونکہ عبادات عام طور سے بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، تو حج کا فریضہ بھی بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے بچپنے میں ہمارے ساتھ حج پر چلے جائیں اور ہم لے کر جائیں تو حج تو ان کا ہوگا، ثواب ماں باپ کو ملے گا، گارجینز کو ملے گا۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نوازے گا، صحت و تندرستی سے نوازے گا، تو اپنا حج ان کو کرنا پڑے گا۔ وہ امی ابو کے ساتھ جو گئے تھے بچپن میں وہ کافی نہیں ہے، تو بالغ انسان پر یہ فرض۔ نمبر 4، یہ فریضہ آزاد انسان کے اوپر فرض ہے، غلام پر نہیں، باندی پر نہیں۔ ایک زمانہ تھا نا، انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، غلامی کا دور تھا۔ اسلام نے اسے ختم کرنے کے بہت سارے جتن بتائے اور الحمدللہ آج یہ چیز ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ پوری طرح ختم ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ تقریباً 95% ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو جو انسان آزاد ہو، اپنی جائیداد کا مالک بن سکتا ہو، اس کے اوپر یہ چیز فرض ہے۔ غلام اپنی جائیداد کا مالک بھی نہیں ہوتا، وہ جو کچھ ہے پراپرٹی ہے کس کی؟ اپنے مالک اور آقا کی، خود اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی اس کا وہ مالک نہیں۔ اس لیے اگر کسی غلام کو غلامی میں اپنے آقا کے ساتھ، اپنے سید اور سردار کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ حج کرنے کا موقع میسر آ جائے، کر لے، ثواب ملے گا۔ لیکن جس دن وہ آزاد ہوا، وہ غلام، تو آزاد ہونے کے بعد اگر اس نے کمائی کیا، مال و دولت اللہ نے دی، اور پھر اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو اس کو اپنا حج بعد میں ادا کرنا ہو۔ باس کے ساتھ جو اس نے ادا کیا تھا یہ فریضہ حج، اس سے ساقط نہیں ہوگا، وہ فرض باقی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مالدار ہوا ہے اور وہ آزاد ہوا ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ
یہ حج اس پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہو۔ کیا مطلب ہے صاحب حیثیت ہو؟ صاحب حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1، اس کے پاس مال اور جائیداد اتنا ہو کہ وہ اپنے سفر پر ٹکٹ لے کر جا سکے، اور جو بال بچے اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کے وارثین، ان کے لیے بھی اتنا راشن پانی وہ بھرا دے کہ واپس آنے تک وہ کھاتے پیتے رہیں، اپنا دوا علاج کراتے رہیں، اور وہ بھی اس سفر میں جائے اور واپس آنے تک یہ اخراجات اس کی ذمہ داری وہ برداشت کر سکتا ہو، تو وہ صاحب حیثیت۔ اسی طرح صاحب حیثیت وہ ہے جس کے پاس ہیلتھ ہو، مطلب صحت ہو، تندرستی ہو۔ اگر آپ کے پاس جائیداد تو بہت ہے لیکن صحت اور تندرستی نہیں ہے، آپ سواری پر بیٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اللہ نہ کرے پیرالائز کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کو اٹھایا بٹھایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سفر حج پر نہیں جا سکتے۔ کسی اور کو بھیجنا ہو، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج بدل کون کر سکتا ہے، کس کی طرف سے کر سکتا ہے۔ تو صاحب حیثیت پر یہ حج فرض ہے، اور حیثیت والا وہ ہے جو صحت و تندرستی کا مالک ہو، مال اور جائیداد اتنا ہو کہ وہ جا کر بخیر و خوبی واپس آ سکتا ہو، اس کے بچوں کو بھی فاقے کی کوئی شکایت نہ ہو، ان کا بھی انتظام کر کے وہ جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے حج بیت اللہ کو جانا فرض ہے لوگوں کے اوپر، ان لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ راستے کی طاقت رکھتا ہو یعنی اس کا خرچ برچ وہ برداشت کر سکتا ہو، اور اسی طرح سے وہ اس کے پاس صحت اور تندرستی ہو، تو اس کے اوپر یہ حج فرض ہے اور اسے کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ شرائط ہمارے اوپر لاگو ہوں تو ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ جو 5 شرطیں ہیں نا، کہ انسان مسلمان ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو، اور آزاد ہو، غلام نہ ہو، صاحب حیثیت ہو، ایسے لوگوں پر فرض۔ لیکن جب بات خاتون کی آتی ہے، لیڈیز کی آتی ہے، تو 1 سے 2 کنڈیشن اور بڑھ جاتی ہے خواتین کے لیے۔ ایک ایکسٹرا کنڈیشن جو ان کے لیے ہے اضافی طور سے، وہ یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، تب وہ سفر حج پہ جائے۔ جیسے ان کے والد ہوں، جیسے ان کے شوہر ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے بالغ بیٹے ہوں، ان میں سے کوئی جائے، ماموں ہوں، نانا ہوں وغیرہ، جو محرم ہیں، محرموں کی جو فہرست ہے، ان میں سے کوئی اس خاتون کے ساتھ جانے کو تیار ہو یا اس کا انتظام ہو، تب اس خاتون کے اوپر حج فرض ہوگا۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، قانون ہے، اور اس کو بڑے واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الحج میں بیان فرمایا۔ 1334 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، کہ کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ، کوئی اجنبی کسی عورت کے ساتھ خلوت نشین نہ ہو، تنہائی میں اس سے نہ ملے، حرام۔ دونوں اجنبی محرم نہیں، تنہائی میں ملنا حرام۔ الا ومعها ذو محرم، ہاں اگر اس کے ساتھ محرم کوئی ہے، اس خاتون کا بھائی، شوہر، والد، ماموں، جو محرم بیٹے، تو ٹھیک ہے، کسی اجنبی کو بات کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے بیچ میں وہ بات کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، لیکن تنہائی میں اس خاتون سے ملے، بند کمرے میں ملے، یہ ایک اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت سے ملنا جائز نہیں۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کوئی عورت ہرگز سفر نہ کرے مگر اس وقت جب اس کے ساتھ محرم ہو۔ تو جب یہ محرم ہوگا تب اسے سفر کرنا ہے، اب چاہے وہ اپنے گھر کا، گاؤں کا سفر ہو، کسی اور شہر کا سفر ہو، یا حج کا سفر ہو، ہر سفر میں اسے اپنے محرم کے ساتھ ہونا چاہیے۔
اسلام نے خواتین کو یہ پروٹیکشن عطا فرمایا ہے، انہیں صنف نازک کا ہے، اس واسطے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ انتظامات فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک صحابی رسول اٹھے اور کہا، اللہ کے رسول، میری بیوی حج پر جا رہی ہے اور میں نے فلاں غزوے میں جانے کے لیے، محاذ جنگ پر جانے کے لیے میں نے اپنا نام لکھا دیا ہے، تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، غزوے پر مت جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اندازہ کرو اس خاتون کے لیے پیارے نبی نے انتظام کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ اپنی عزت و آبرو بچا کر جائے، بچا کر واپس آئے، جب ضرورت پڑے تو وہ اپنا دوا علاج اپنے محرم کے ساتھ کرا سکے۔ ہاں، اور بہت سارے حالات سفر میں پیش آتے ہیں، ایک خاتون کو ضرورت ہوتی ہے، کاش میرے ساتھ میرا محرم ہوتا، میرا والد ہوتا، میرا شوہر ہوتا، میرا بھائی ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، کوئی میرے ساتھ ہوتا کہ میری مدد کرتا۔ ہاں، آپ پوچھیے وہ خواتین جو اس پر عمل نہیں کرتی ہیں کس قدر مشقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سعودی عرب نے تو کھلی چھوٹ دے دی ہے، جائیے، محرم کی شرط نہیں ہے، تو یہ ان کی ملکی پالیسی ہے، یہ ان کی شہری پالیسی ہے۔ ہاں، لیکن میرے بھائیو، علماء کرام جو آپ سے بیان کریں گے وہ جو قانون الہی ہے، اس قانون کی پاسداری ہمیں کرنا چاہیے۔ منع نہیں کیا ہے سعودی گورنمنٹ نے کہ آپ محرم کے ساتھ نہیں آئیں، ہاں، بہتر یہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی پالیسیوں میں اس کو رکھا کہ ٹھیک ہے، کوئی خاتون اگر بغیر محرم کے بھی آنا چاہے تو آئے۔ میں کہوں گا کہ یہ ان کی اپنی ملکی پالیسیوں میں سے ایک ہے، اس لیے ہمیں الہی پالیسی، اللہ کا قانون جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خاتون اگر حالت عدت میں ہو تو بھی وہ حج کے سفر پہ نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر خاتون اور اس کے شوہر نے حج کا فارم بھرا ہوا ہے، حج کا دن، فلائٹ کا وقت آتے آتے کئی حادثات میرے بھائیو ہر سال ہوتے ہیں، میں کچھ واقعات کا گواہ ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ایسے سوالات آئے کہ مولانا جانے والے صاحب کا انتقال ہو گیا، باقی بچی ان کی خاتون، اب کیا کرے وہ؟ یہی میاں اور بیوی دونوں جانے والے تھے اور اب وہ عدت میں آ گئی، میاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی ان کی، بس ایک ہفتے کے بعد فلائٹ ہے۔ تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ نہیں، جب تک وہ حالت عدت میں ہے وہ خاتون سفر پر نہیں نکل سکتی، بھلے وہ حج کا سفر کیوں نہ ہو۔ اب اسے اس کو کینسل کرنا ہے، اسے پوسٹ پون کرنا ہے، بات کر لینا ہے حج کمیٹی سے یا پرائیویٹ ٹور والوں سے جہاں سے بھی وہ جا رہے تھے کہ اس طرح کے حالات ہیں اور شریعت اس سے روکتی ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں، جانتے ہیں اسلام کے قانون کے تحت یہ انتظامات آپ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے ہمارے پیسے یا تو سیف رکھیے، اگلے سال ہم انتظام کر کے جائیں گے، یا پھر ہمیں واپس لوٹا دیجیے، جو بھی اس کا راستہ ہو اسے اپنایا جائے، لیکن اسلامکلی اس اکیلی خاتون کو بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی خواتین نے اپنا سفر کینسل کیا، پچھلے سال کی بات، تو عدت میں نہ ہو وہ خاتون، ہے نا، عدت پوری ہو جائے اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا محرم ہونا شرط ہے، محرم کا انتظام ہو جائے تو وہ خاتون جا سکتی ہے۔ تو یہ خواتین کے لیے مزید کچھ شرطیں ہیں جو اسلام نے لاگو کیا ہے۔ یہ حج میرے بھائیو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس کے باوجود بہت ساری کاہلی اور سستی دیکھی جاتی ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو یہ تصور میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں یا ایک کانسیپٹ ان کے ہاں نظر آتا ہے کہ ارے ابھی ابا تو ہمارے بڑھاپے میں گئے تھے نا، میں تو جوان ہوں۔ میرے جوان، آپ نے تو کمایا ہے نا، آپ صاحب حیثیت بن گئے ہو، آپ اپنے ابو امی کو بھی حج کرا لیں، خود بھی چلے جاؤ، بیوی بچوں کو بھی کرا لیں، جوانی میں جاؤ، اس عبادت کا لطف اور اس کی حلاوت و لطافت آپ کو جوانی میں جس قدر ملے گی
اس کے ارکان کی ادائیگی میں بڑھاپے میں آپ جائیں گے تو عاش عاش کریں گے، کاش میں بھی جوانی میں آیا ہوتا۔ تو جب یہ فریضہ لاگو ہو جائے ہمیں ادا کر لینا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک کی صحیح روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کی نیت کر لی ہو یعنی جس پر فرض ہو گیا ہو تو بس اسے جلدی جانا چاہیے، فلیتعجل، عجلت سے کام لینا چاہیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسباب بتائے، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان صحت مند ہے، نہیں گیا، ڈیلے کر دیا، بیمار ہو گیا، انسان کو بیماری لگ گئی، اب وہ پچھتا رہا ہے، اے کاش میں پچھلے سال اس سے پہلے گیا ہوتا، صحت و تندرستی تو ادا کر کے آ گیا ہوتا، ابھی مال و جائیداد پراپرٹی سب کچھ ہے، صحت نہیں، تو کبھی انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماری کہ پھر وہ سفر نہیں کر سکتا۔ وَتَظَلُّ الضَّالَّةُ، کبھی کبھی سواری کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ ابھی ہم صاحب حیثیت ہیں، مال و جائیداد رکھتے ہیں، اور میرے بھائیو آپ نے اس سماج میں دیکھا ہوگا اچھے خاصے لوگ جنہوں نے اس کی ناقدری کی، مال اور جائیداد پا کر بھی اللہ کے ناشکر گزار بن گئے، تو اللہ نے اسی دنیا میں ان کو کنگال بنا دیا۔ آنے والے دنوں میں انسانوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ قابل عبرت مثال بن گئے۔ ہاں، سواری غائب، انتظام نہیں ہے، ٹکٹ نہیں خرید سکتے، تو ڈیلے کیوں کرنا؟ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةِ، اور تیسرا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کبھی کبھار کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی، انسان ڈیلے کرتا جا رہا ہے، ڈیلے کرتا جا رہا ہے، بیٹی جوان ہو گئی، بچی تھی ابھی جوان ہو گئی، اب سوچ رہا ہے کہ ہم میاں بیوی تو جا سکتے ہیں لیکن جوان بیٹے کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، کس کے حوالے کر کے جاؤں، کون اس شہر میں ہمارے بچوں کی نگرانی کرے گا؟ لوگ اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کر پاتے، ہمارے کا ذمہ دار کون؟ ضرورت پیش آ گئی نا، ایک رکاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اوپر حد فرض ہو جائے اسے جانا چاہیے، بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر کفے افسوس ملنا ہوگا، حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک بار زندگی میں فرض، یہ فریضہ وقت پر ادا کر لیجئے، بعد میں ٹھیک ہے نفلی طور سے آپ جا سکیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کر سکے، دوسرے عوارض آ گئے، دوسری ضروریات آ گئیں، بچوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا اور دوسری چیزیں آ گئیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے فریضہ حج ادا کر لیا۔ نفلی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن فریضہ حج عائد ہونے کے بعد اس دنیا سے آپ چلے گئے اور آپ ٹال مٹول کرتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وارثوں نے بھی اسے نہیں ادا کیا، اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ اللہ صاحب حیثیت لوگوں کو اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج بدل کر سکتے ہیں کیا، اور کس کی طرف سے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسجد اہل حدیث کٹیر منڈل کے محترم مصلیوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کے شرائط ہیں، اگر وہ اپلائی ہو رہے ہیں تو آپ اپنا جائزہ لے لیجئے، اگر یہ فریضہ آپ پر عائد ہوا ہے تو انتظامات کر لیجئے اور بلا وجہ ٹال مٹول نہ کیجئے۔ ہاں، اس لیے کہ صحت اور تندرستی اللہ کی دی ہوئی بڑی قیمتی نعمت ہے۔ پیسہ ہو سکتا ہے آپ کے ہاں بینک بیلنس ہو، آپ کی 7 پشتیں بیٹھ کر کے کھائیں، لیکن صحت میرے بھائیو عارضی ہے، یہ اس کا بدل نہیں، تو پھر آخر دیر کیوں؟ اچھا، اگر ایسا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے جوانی میں انسان نے کمایا، محنت کی، مشقت کی، لیکن صاحب حیثیت نہیں بن پایا،
ہاں ہر مہینہ کنواں کھودا اور پانی پیا، ضرورتیں چلتی رہیں، اللہ نباہ کرتا رہا، لیکن بڑھاپے میں جب قدم رکھا تب اللہ نے وسعت عطا فرمائی، بچوں کی شادی بیاہ سے فارغ ہو گیا، اور اب کچھ مال اور جائیداد اور پراپرٹی جو اس کی تھی چاہتا ہے کہ وہ حج کر لے، یا ہو سکتا ہے اس کے بچوں کو اللہ نے اتنا نوازا ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ ابو اور امی کو حج کرانا ہے، اچھی بات ہے، تو جائیے، بڑھاپے میں جائیے، انتظام اسی وقت ہوا، ظاہر بات ہے اسی وقت آپ پہ فرض ہو۔ لیکن اگر بڑھاپے کو آتے آتے آپ کی صحت جواب دے گئی، لیکن پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، آپ کروڑ پتی ہیں، کیا کرنا؟ حسرت اور چاہت تو ہے کہ کاش اللہ کا گھر دیکھ کر آتا، زیارت بیت اللہ کر پاتا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ پاتا، میں جا کر کے ریاض الجنہ کی حلاوت و لطافت سے محظوظ ہو پاتا، لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی، تو کیا صورت ہے اس کی؟ حج بدل کرائیے، پراپرٹی ہے نا، تو حج بدل کے لیے آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو بھیج سکتے ہو جو بالغ ہیں، یا آپ کے بچے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ لاولد ہوتے ہیں، آپ اپنے وارثین میں سے کسی کو چنیے، رشتہ داروں میں سے، رشتہ دار بھی نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ اپنے دوست و احباب میں سے کسی کو چنیے جس نے اپنا حج پہلے کر لیا ہو، وہ آپ کے لیے جا کر حج بدل کرے گا، اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سفر حج پر نہیں جا سکتے۔ صحیح مسلم کتاب الحج ہی کی روایت ہے، ایک خاتون نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا افاحج لا يستطيع ان يثبت على الراحلہ افاحج عنها یا رسول اللہ، افاحج عنہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو بوڑھے آدمی اور فریضہ حج میرے ابو کے اوپر اس بڑھاپے میں لاگو ہو گیا ہے، مالدار ہیں وہ، پراپرٹی آ گئی ہے ان کے پاس، لیکن ان کی صحت جواب دے چکی ہے، لا یستطیع ان یثبت علی الراحلہ، وہ اونٹنی پر بیٹھ ہی نہیں سکتے، اب ان کی ہڈیوں میں طاقت نہیں، تو کیا میں خاتون ہوں، میں بیٹی ہوں، ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کر سکتی ہے، جاؤ حج کر لو۔ اچھا، یہ حدیث میں نے کسی موقع پر کسی موسم میں بیان کی تھی، تو ایک دو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا دیکھو اس حدیث میں ہے کہ نبی نے خاتون کو حج کرنے کے لیے کہا، تو محرم کی بات کہاں ہے؟ اس میں تو نہیں ہے کہ محرم لے کر جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جلد بازی مت کرو، اسلام کا قانون سمجھو، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا نہیں سکتی۔ ایک طرف حدیث رسول کہتی ہے کہ عورت سفر پر نہیں نکل سکتی محرم کے بغیر، ہاں کسی اجنبی کے ساتھ وہ تنہائی میں نہیں مل سکتی، جائز نہیں ہے بات چیت کرنا بھی، اور دوسری طرف اس حدیث میں نبی کہہ رہے ہیں کہ خاتون تم جا سکتی ہو اپنے ابو کی طرف سے حج کرنے، ہاں اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ بغیر محرم کے جاؤ؟ ہاں اس سفر حج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جا رہے تھے، بہت ممکن ہے کہ اس خاتون کے رشتہ داروں میں جو محرم ہیں وہ سفر پہ نکل رہے ہیں، اور اس خاتون نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، اب جب یہ معاملہ ہے کہ میرے ابو پر یہ حج فرض ہے لیکن وہ خود حج نہیں کر سکتے ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، کیا ان کی طرف سے کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک مرد کی طرف سے حج بدل خاتون بھی کر سکتی ہے، اور اسی طرح وائس ورثہ بھی جائز ہے۔ ایک خاتون جو صحت اور تندرستی نہ ہونے کی وجہ سے مالدار اور پراپرٹی کی مالک ہے لیکن صحت نہیں، تندرستی نہیں، جواب دے گئی ہے، تو اس خاتون کی طرف سے کوئی مرد بھی حج کر سکتا ہے، جائز ہے، صرف اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خاتون جائے گی اور محرم کے بغیر جائے گی، نہیں میرے بھائیوں، محرم شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس لیے شریعت کو ایک حدیث سے مت سمجھیے، شریعت کو قرآن کی ایک آیت سے مت سمجھیے، علماء کرام سے رجوع ہو جائے گی، علماء کرام کو وہ آیات پتہ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ احادیث پتہ ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس حدیث میں یہ ہے لیکن دوسرے حدیث میں یہ ہے، اور اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جاؤ اور اکیلی جاؤ، محرم کی ضرورت نہیں، بالکل یہ غلط ہے اگر آپ نے ایسا سمجھا ہے۔ تو حج بدل کس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر ایک،
جو پیسہ کوڑی تو رکھتا ہو لیکن صحت اور تندرستی جواب دے گئی ہو، سفر نہ کر سکتا ہو تو اس کی طرف سے دوسرا حج کرے گا۔ لیکن کون کرے گا؟ جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ جس نے اپنا حج ابھی تک نہیں کیا وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل پہ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، حج بدل پہ جو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دیتا ہے، اور جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ محنت وہ بھی کر رہا ہے، لیکن بس کنڈیشن یہی ہے کہ وہ آدمی پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو۔ اچھا، اب یہ فریض حج عائد ہو گیا ہے، جو بھی حج کرنے جا رہا ہے تو میرے بھائیوں، میں 4-5 منٹ جو باقی ہیں میں کچھ غلطیوں کی طرف نشاندہی کروں گا جو حجاج کرام کرتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ سے ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے اب سفر حج پہ نکلنا ہے نا تو چلو پہلے حاجی علی ہو کے آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ حاجی علی سے کیا رشتہ ہے اس کا؟ کہتے ہیں ارے منت مانا تھا نا اور پوری ہو گئی، تو پہلے جا کے سلامی دے کر آنا ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ چلو حاجی علی جاؤ یا ماہم جاؤ یا فلاں جگہ جاؤ، پہلے وہاں ان کو خوش کر کے آؤ پھر جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے بھیجا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہوگا ایسے واقعات بھی آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں، میرے بھائیوں، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ایسا عقیدہ لوگوں کا ہے، فلاں نے بھیجا ہے، وہاں گئے تھے، منت مانی تھی اور ان کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں تو ان کو سلامی دینا ضروری۔ کتنی بڑی غلطی، کتنا بڑا شرک ہے۔ آپ اتنا پیسہ کوڑی اپنا وقت سب کچھ خرچ کر کے جا رہے ہیں، لیکن شروعات شرک سے ہو رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا کام آپ نے بندوں کو سونپ دیا، وہ بھی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کہ وہ ہم کو حج کرا رہے ہیں۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو آپ کو بتاتے کہ وہ خود بھی حج اپنا نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العالمین انہیں اس کی توفیق سے نہ نوازے۔ ہاں، تو یہ غلطی اس سے بچیے، یہ شرک ہے اللہ کی شان میں جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ تیاری کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا فلائٹ میں احرام پہننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو ابھی پہن لوں کیا؟ تو بھائی پہن لو، گھر سے نہا دھو کر کے آپ احرام پہن لو صرف، یا ایئرپورٹ پہ پہنچو باہر، یا جو ویٹنگ ہال ہے جہاں پر آپ کی بورڈنگ جہاں سے ہونے والی، وہاں پہنچ کر آپ پہن لو، یا وہاں کی مسجد اور مصلی میں آپ پہن لو۔ احرام یہاں پہن سکتے ہو صرف، مرد حضرات، خواتین تو اپنے فارمل ڈریس میں رہیں۔ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے، کچھ لوگ یہیں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرتن۔ تو گھر سے نہیں پکارنا ہے، یہ نیت ایئرپورٹ پہ نہیں کرنی ہے، صرف آپ اپنا احرام پہن سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، پریشانی۔ کہاں پر آپ نیت کریں گے، یہ الفاظ کہاں ادا کریں گے؟ اللہم لبیک حجتن، اللہم لبیک عمرتن۔ مثال کے طور پر یہ آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے اور جس فلائٹ سے آپ جا رہے ہیں اس میں اہتمام ہوتا ہے کہ جب آپ کا میقات آتا ہے تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ بس 5 منٹ میں، 2 منٹ میں، 1 منٹ میں آپ کا میقات آ رہا ہے، تیار رہیے تلبیہ کہنے کے لیے، نیت کرنے کے لیے۔ وہاں اناؤنسمنٹ ہو، وہاں آپ کہیے اللہم لبیک عمرتن، کیونکہ آپ پہلے جائیں گے تو عمرہ کریں گے، ہے نا؟ عمرے کی نیت آپ نے کر لیا اور پھر جائیے۔ تو نیت ہمیں گھر سے نہیں کرنی ہے، احرام صرف پہننے کی اجازت ہے، یہاں پر تلبیہ نہیں پکارنا، ٹھیک ہے؟ تلبیہ آپ میقات اور اس کے بعد پکاریں گے جتنا آپ سے ہو سکے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں نے احرام پہن لیا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں، احرام والی 2 رکعت۔ تو میرے بھائی ایسی کوئی نماز نہیں کہ احرام آپ نے پہنا ہے تو آپ جا کے 2 رکعت پڑھیں گے تب جائیں گے، نہیں۔ احرام پہننے پر کسی قسم کی نماز ثابت نہیں ہے کہ احرام آپ نے پہنا ہے اس لیے آپ کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں، ہم لوگ جب مدینہ یونیورسٹی میں تھے، وہاں سے جب جاتے تھے مکہ حج کرنے کے لیے تو یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ذوالحلیفہ جو میقات تھی وہاں جا کر وہیں پر وہاں کے باتھ روم کو استعمال کرتے، نہاتے دھوتے، اور وہاں الحمدللہ بہت سارے باتھ روم بنے ہوئے ہیں، بے شمار واش روم باتھ روم، اور وہیں مسجد بھی ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، نہا لیا، کپڑے پہن لیے احرام، ہے نا، تو چلو آرام کر لیتے ہیں مسجد میں۔ تو بھائی مسجد میں گئے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے وہاں آرام کرنے سے پہلے، تو چلو 2 رکعت پڑھ لیا۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، یہ احرام کی 2 رکعت نہیں ہے۔
لیکن یہ بھی اگر آپ وہاں مسجد میں نہیں داخل ہو رہے ہیں، آپ بیٹھنے نہیں جا رہے ہیں، لیٹنے نہیں جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی مت پڑھیے، آپ وہاں سے روانہ ہو جائیے، اپنی سواری میں بیٹھیے، سواری جیسے وہاں سے نکلے اللہم لبیک عمرۃ پکاری، اور اس کے بعد تلبیہ اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کے حمد و ثنا اور اس کے توحید کی دہائی دیتے ہوئے گزریے۔ یہ فضائیں، یہ راستے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آبشار، یہ جھرنے، یہ پیڑ پودے آپ کی توحید کی گواہی کے وٹنس بن جائیں۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے ہمیں سفر حج پہ روانہ ہونا ہے۔ اچھا، وہاں جا کر کے طواف جو ہم کرتے ہیں نا، تو طواف قدوم، پہلا جو طواف ہمارا ہوگا اس کا نام طواف قدوم ہے یا طواف عمرہ ہے اگر ہم نے عمرے کی نیت کی۔ تو اس کے پہلے 3 راؤنڈ میں تھوڑا سا دل کی چال چلنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے 3 راؤنڈ میں کیا چلنا ہے؟ دل کی چال چلنا ہے۔ تو 3 اب دوڑ تو نہیں سکتے آپ، کیونکہ وہاں بھیڑ بھاڑ ہے، دوڑیں گے تو گر پڑیں گے یا لوگوں کو گرائیں گے، تکلیف دیں گے، جائز نہیں۔ اچھا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے احرام کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے نکالیں اور بائیں پر ڈالیں، کیونکہ وہ عمرے کا طواف ہے یا طواف قدوم ہے، یعنی پہلا طواف وہاں پہنچنے پر آپ کر رہے ہیں۔ تو ان 7 چکروں میں آپ کا داہنا کندھا کھلا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کھول تو لیا آپ نے، لیکن غلطی کیا ہوتی ہے کہ اسی بیچ میں اذان ہو گئی، آپ طواف کر رہے ہیں، نماز کے لیے اقامت کہی جانے لگی، تکبیر شروع ہے، لوگ صف بندی کر رہے ہیں، آپ بھی صف میں کھڑے ہو گئے، جہاں جہاں مطلب وہاں اللہ نے اس طرح سے رکھا ہے، پوری بھیڑ چل رہی ہے اور جیسے اقامت ہوتی ہے سارے لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور کعبہ کے راؤنڈ میں صفیں بن گئی، ایک دم تھوڑی دیر میں آٹومیٹیکلی سب ترتیب پا جاتا ہے۔ تو آپ جہاں کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ میرا کتنا شوط، کتنا چکر ہوا، وہیں کھڑے ہو جائیں اور نماز امام کے ساتھ شروع کریں۔ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے کہ یہ جو کندھا ہے نا، نماز میں ڈھکا ہونا چاہیے، آپ نے اسے کھولا ہوا ہے اور 2 سے 3 راؤنڈ ہوا ہے ابھی آپ کا، آپ نہیں جانتے، کبھی غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز کھلے کندھے میں نہیں ہوتی، آپ کیا کریں، اپنی چادر کو اپنے کندھے پر پھر سے ڈال لیں، اچھی طرح چادر اوڑھ لیں، جیسے آپ شال وغیرہ ٹھنڈی میں اوڑھتے ہیں، چادریں اوڑھتے ہیں، تو اس طرح سے اپنے کندھوں کو ڈھانپ لیں، نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا ہو گئی، پھر سے طواف شروع کرنا ہے، تو پھر وہی چادر آپ نیچے سے لائیے، کندھے کو کھول لیجئے، پھر اپنا طواف شروع کیجئے۔ آپ 3 کر چکے تھے، بعد میں 4 اور کر لیجئے، ہے نا؟ تو یہ کندھے کھلے رکھنے کی جو بات ہے نا، یہ غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے کہ نماز میں بھی اسے کھلا رکھتے ہیں، جو بڑی غلطی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس تعلق سے آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اچھا، آپ کا 7 چکر مکمل ہو گیا، اس کے بعد زمزم پی لیا آپ نے، اور پھر آپ جا رہے ہیں صفا و مروہ کی سعی کے لیے، تو شروعات صفا سے ہوگی اور مروہ آپ جائیں گے، مروہ سے پھر واپس آپ صفا آئیں گے۔ تو یہاں کیا غلطی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ صفا سے مروہ پہنچے اور مروہ سے پھر واپس آ رہے ہیں، تب کہہ رہے ہیں میرا 1 ہو گیا، یہ 2 ہوا میرا بھائیو۔ صفا سے جیسے آپ مروہ پہنچے نا، تو مروہ پہنچنے پر 1 راؤنڈ ہو گیا آپ کا، 1 شوط، اور مروہ سے جب واپس آپ صفا آ رہے ہیں تو یہ دوسرا راؤنڈ ہوا۔ یہ طواف کی طرح نہیں ہے کہ جہاں سے آپ نے حجر اسود سے شروع کیا تھا آپ راؤنڈ لگا کر آئیں گے اور حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تب آپ ایک آپ کا مکمل ہوگا، بالکل وہاں درست ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے کہ صفا سے گئے اور واپس جب صفا پر آئے تب آپ کا 1 ہوگا، نہیں، 2 ہو گیا آپ کا۔ اس طرح سے شروعات آپ کی صفا پہاڑی سے ہوگی، سعی کی شروعات، اور آپ کا آخری شوط، آخری راؤنڈ مروہ پر پورا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا مت کیجئے کہ وہاں سے یہاں آ کر کے 1 شمار کیجئے، بلکہ وہاں سے واپس آ کر جب صفا پہنچیں گے تو 2 ہوگا۔ اس طرح آپ کا 7واں راؤنڈ مروہ پر مکمل ہوگا، وہیں مکمل کر کے آپ باہر نکل جائیے۔ بہت ساری حجام اور اس طرح کے لوگوں کی دکانیں ہیں، وہاں پر اپنے بال چھوٹے کروا لیجئے یا چھلا لیجئے اور اس طرح سے جا کر غسل کر لیجئے اور آپ کا عمرہ مکمل۔ اس کے بعد حج کے دن کا انتظار کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح انشاءاللہ آپ کا حج اور عمرہ سنت کے مطابق ادا ہوگا، اور قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی، وہاں علماء کرام ملے تو ان سے رابطے میں رہیے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حج یا عمرہ علماء کرام کے ساتھ کرنا نصیب ہے۔ وہ علماء کرام جو ایک ایک قدم کی جانکاری رکھتے ہیں،
آپ کو بتاتے ہیں کیا سنت ہے کیا بدعت ہے۔ میرے بھائیو آپ قابل مبارکباد ہیں اگر آپ نے علماء کے ساتھ جانا طے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی صحبت میں ایسے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ میرے بھائیو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ساری چیزیں خطبہ حد میں کور نہیں ہو سکتی۔ ہاں کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں، باقی اور تربیتی کیمپ ہوتے رہیں گے، اور آپ کے جانے سے پہلے آپ اسے اٹینڈ کرتے رہیے، سیکھتے رہیے، اور اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ جو احباب بھی جا رہے ہیں، جو ہمارے بھائی اور بہنیں اس سال سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر مبارک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی عظیم عبادت قبول فرمائے، ان کے لیے کفارہ سیئات بنائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیو ملک کے حالات آپ سے چھپے نہیں۔ اس وقت جس قدر ہندو پاک کے بارڈر پر میرے بھائیوں سرگرمیاں چل رہی ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، ایسے میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی عطا فرما۔ اللہ یہ جو باتیں ہو گئی ہیں، جو اسباب پیدا ہو گئے، اللہ اس میں تو لوگوں کو مذاکرات کی بیس پر آ کر اسے حل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جنگ میرے بھائیوں کسی بھی ملک کے حق میں بہتر نہیں، لیکن معاملہ جب دو ملکوں کی بارڈر کی حفاظت کا ہو تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کا محافظ ہو، اس لیے یہ معاملہ خطے کا ہے، یہ معاملہ ملک کی سالمیت کا ہے، یہ معاملہ اسلام اور کفر کا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے وہ اپنے ملک کے بارڈر کے محافظ ہیں۔ دھرتی سب اللہ کی، ہم جس دھرتی پر رہتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین، اور ہم نے یہاں اپنی آنکھیں کھولی، اور ایسے حالات میں جہاں معاملہ میرے بھائی کسی خطے اراضی پر قبضہ کرنے کی بات کا ہو، کسی زمین کو ہتھیانے کی بات کا ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو میرے بھائیوں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں کہی ہے، اور یا تو میرے بھائیوں ملک اور دوسرے ملک کی جنگ ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کے اسباب ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے ملک کا محافظ بن کر جینا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ ہم جس ملک کے ہیں، اللہ یہ دھرتی بھی تیری، ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے سلامتی کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات دیکھیے، مسجدوں کے مائکرو فون اور لاؤڈ اسپیکر کو لے کر گورنمنٹ ہماری تھوڑی حساس نظر آ رہی ہے، اور وہ آئے دن ہر مہینے کوئی نہ کوئی چیز سرکولر کی شکل میں دیتی ہے کہ اب آپ کو یہ باہر کا لاؤڈ اسپیکر اس کا ویلیوم کم کر لینا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ 4 ہے تو اس کو 2 کر لیجیے، 2 ہے تو اس کو 1 کر لیجیے۔ دھیرے دھیرے یہ چیزیں میرے بھائیوں کو لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد کی باؤنڈری میں اسے قید کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا یہ قانون ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نمازیں آج اس کے وقت کا تعین ہمارے پاس ہماری گھڑی ہے، ہمارے پاس ہمارا موبائل ہے، ہمارے پاس ہمارے گھروں میں ہماری وال واچ ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں مدد کریں۔ آپ اپنی مسجدوں کے ٹائم ٹیبل کو دیکھ لیجیے، اسے اپنے پاس، بلکہ آج تو موبائل میں ساری چیزیں سیٹ رہتی ہیں، اسے سیٹ کر لیجیے، خود موبائل آپ کو آواز دیتا ہے، آپ کو اذان سناتا ہے، اور آپ اس طرح سے اپنی مسجدوں کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے حالات آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ایسا نہ بنائیں کہ اس کے لیے میرے بھائی ہم پر سر پیکار نظر آئے اور اس میں خسارہ اور نقصان ہماری اذان اگر ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے مسجدوں کی در و دیوار میں موجود لوگ ہی سن پا رہے ہیں تو بھی انشاءاللہ ہماری نمازیں ادا ہماری مسجدیں آباد رہیں گی اگر ہم چاہیں گے انشاءاللہ۔ لاؤڈ اسپیکر جو باہر کا ہے اگر روک بھی دیا جائے تو بھی ہماری نمازیں رکنے والی وہ لوگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے، اور جو قانون ہے اگر واقعی وہ کہہ لیجیے اس طرح کا ہے تو ہم اس کی بھی پابندی کریں۔ ہم امن و شانتی چاہتے ہیں، اسلام شانتی سے بنا ہے، سلامتی اس کا روٹ ورڈ ہے، اس نے کبھی اشانتی نہیں پھیلائی، نہ اشانتی پھیلانے والوں کا ساتھ دیا۔ اس
اسلام نے کبھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی اور آج کا مسلمان بھی نہیں کرے گا. ہندوستانی مسلمان بھی اس کا قدرداں ہے, اس کا میرے بھائیوں ہمیں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ شانتی اور سلامتی کا پیغام دینے والا قدم, اور دعائیں بھی اللہ سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمیں تو صبر عطا فرما, یا پھر اللہ تو وہ دن ہمیں دکھا کہ جہاں اسلام کا بول بالا ہو اور اس کا پرچم یہاں پر لہرائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں اس طرح سے اس ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ حالات حاضرہ سے واقف ہیں. کوئی جلدی والا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اقدام, کوئی آپ کا اسٹیٹمنٹ, کوئی سوشل میڈیا پر آپ کا کیا ہوا کوئی ٹیگ, کسی طرح لکھا ہوا کوئی پوسٹ ایسا نہ ہو کہ پولیس آپ کے گھر پر چھاپا مارے. اللہ کے لیے سمجھ کیجیے. اور سارے نوجوان نادانی میں اس طرح کا قدم اٹھا دیتے ہیں اور ان لوگوں کے ان ابھرتے ہوئے حالات میں بھی میرے بھائیوں اس طرح کے پیغامات اگر بھیجتے ہیں تو بالکل نادانی. میرے بھائی میرے جوانوں, یقیناً آپ کی اسلامی غیرت ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ اس بات کو سمجھیں ملک کی سالمیت کا جو معاملہ ہے اس کے محافظ آپ ہم اس زمانے میں بھی کیا ہے, آزادی کی جنگ ہم نے لڑی ہے اور ہمارے آبا و اجداد اس کے گواہ ہیں. آج بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اس کے امن و شانتی کے محافظ بن کر کے رہیں گے اور ہم اسی کے باشندے, کسی کے گود میں پلے بڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ